اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے اپنے شہر جلگاؤں کی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل الحمدللہ بعد نماز مغرب 23 مئی بروز جمعہ کو بعد نماز مغرب میرے اپنے شہر میں عیدگاہ کے عظیم الشان وسیع میدان پر وقف کے کالے قانون کو لے کر ایک زوردار احتجاجی اجلاس عام منعقد کیا گیا تھا، جس کی صدارت ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب کی طے تھی، جو ترجمان ہیں آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کے، لیکن وہ نہیں آ سکے دہلی سے، جس کی بنیاد پر پھر مشورے کے تحت جناب محترم ضیاء الدین صدیقی صاحب اورنگ آباد نے اس اجلاس کی صدارت فرمائی۔ اور اس اجلاس میں جو وقف کے کالے قانون کے خلاف ایک احتجاجی اجلاس تھا، اس اجلاس میں پورے ضلع سے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس اجلاس کو سجانے اور سنوارنے کا کام آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی، جس کا میں صدر ہوں، اور الحاج عبدالکریم صلاح صاحب جو کوآرڈینیٹر ہے، اور دوسری ایک کمیٹی تحفظ اوقاف کمیٹی جو فاروق شیخ صاحب کی سرپرستی میں چلتی ہے، تو ان دونوں کمیٹیوں نے مل کر اس اجلاس کو سجایا تھا، جس کی وجہ سے ایک اتحاد کا ماحول ضلع کو نظر آیا، اور ضلع بھر سے بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے۔ زبردست انداز میں یہ اجلاس ہوا۔ مقرر خصوصی کے طور پر مالیگاؤں سے اشرفی صاحب کو، جو اشرفی اکیڈمی کے ذمہ دار ہے، اطہر صاحب غالباً وہ آئے تھے، بزرگ ہے، کل جماعتی کے ایک ذمہ دار بھی ہے۔ انہوں نے ابتدا میں بات کی اور حکومت کو اور حکومت کی مکاری کو لے کر انہوں نے آڑے ہاتھوں حکومت کو گھیرا اور زوردار انداز میں نریندر مودی پر ٹیکا کیا، اور وقف کے کالے قانون کا وروध کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چاہے ہمیں جان ہی کیوں نہ دینا پڑے، اگر ایسا بھی موقع آتا ہے تو ہم جان دے دیں گے، جیل بھرنا ہے جیل بھر دیں گے، جیلوں میں چلے جائیں گے، اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے، مگر وقف کے اس کالے قانون کو ہم برداشت نہیں کریں گے، حکومت کو یہ کالا قانون واپس لینا ہی پڑے گا۔ دوسرے مقرر خصوصی تھے مولانا مفتی
محمد اشفاق صاحب اکولہ سے تشریف لائے تھے. انہوں نے بھی تقریباً 25 منٹ وقف کے کالے قانون میں کیا کیا خرابیاں ہے اور حکومت کی کیا بدنیتی ہے, حکومت کی کیا شرارتیں ہیں اور کس طریقے سے حکومت قبضہ کرنا چاہتی ہے اوقاف کی زمینوں پر, قبضہ کرنے کا کس طرح سرکار کا ناپاک ارادہ ہے اور دفعات میں کیا کیا بدماشیاں ہے, وہ تمام چیزوں کو انہوں نے تفصیلی بیان کیا. تحریک صدارت کی ذمہ داری میرے طرف تھی, اس لیے میں نے محترم ضیاء الدین صدیقی صاحب کے نام کا اعلان کیا اور اس کے بعد محترم اعجاز ملک صاحب نے اس اجلاس کی صدر کی تائید فرمائی. یہ اجلاس شروع ہوا, تلاوت کلام پاک سے نعت مبارک کا نذرانہ پیش کیا گیا اور پھر اس اجلاس کی اخیر کڑی تھی رسم شکریہ. رسم شکریہ کے موقع پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کے کوآرڈینیٹر الحاج عبد الکریم سالار صاحب نے 5 سے 7 منٹ وقف کو لے کر زبردست بات کی اور پھر تمام آنے والے علماء کرام کا, مہمانان کا, حاضرین کا, منتظمین کا شکریہ ادا کیا. یہ اجلاس بے حد کامیاب رہا. ناظرین, دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بڑے جگری دوست کہلاتے ہیں نریندر مودی کے, لیکن کیا کریں, دوست ہی دوستوں کو خوب جھٹکے دے رہا ہے, خوب کھچائی کر رہا ہے. صدر ٹرمپ نے نریندر مودی کو ایک بڑا جھٹکا دیا اور نریندر مودی کو جھٹکا دیا جاتا ہے مگر نقصان تو میرے پیارے ملک کا ہوتا ہے. نریندر مودی کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوتا ہے نقصان تو میرے دیش کا ہوتا ہے. اب خبریں آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے یہ جھٹکا دیا کہ ہندوستان یا کسی بھی دوسرے ملک میں تیار کیا گیا, بنایا گیا آئی فون امریکہ میں فروخت نہیں ہوگا. آئی فونز جو امریکہ میں فروخت ہوں گے وہ امریکہ ہی میں بنائے جائیں. اور پھر انہوں نے ایپل کو 25% ٹیرف لگانے کی بھی دھمکی دے دی ہے. یعنی ٹرمپ نے ایک بار پھر بم گرایا ہے ہندوستان پر. اس کے باوجود بھی نریندر مودی جو ہے ٹرمپ اب کی بار ٹرمپ سرکار اور ٹرمپ ٹھوکے جا رہا ہے. اب ٹرمپ نے مضبوطی سے کہا ہے کہ ایپل کو امریکہ میں فروخت ہونے والے آئی فونز مقامی طور پر تیار کرنے چاہیے, نہ کہ ہندوستان یا کسی دوسرے ملک میں. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ایپل نے 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی ہے ایپل کو. ڈونلڈ ٹرمپ نے, یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خبر بھی بتا رہی ہے کہ ہندوستان کی معاشیات پر, ہندوستان کے بزنس پر ایک بم ٹرمپ نے پھر گرایا ہے. مگر پھر بھی نریندر مودی ٹرمپ اور ٹرمپ ٹھوکے جا رہا ہے. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان نے جو پاکستان پر حملہ کیا آپریشن سندور, اب وہ تو رب ہی جانتا ہے, لیکن دنیا نے دیکھا کہ آپریشن سندور تو ہوا لیکن پاکستان کا یوں سمجھیے کہ بس 10% یا 5% بھی پاکستان کا نقصان نہیں ہوا اور ہمارے کروڑوں روپے کے میزائل ہمارے داغ دیے گئے, جبکہ پاکستان اتنا ہوشیار کہ اس نے 15 ہزار والے چائنا کے ڈرون سے حملہ کیا. جی ہاں, اور ہمارے بڑے بڑے میزائل وہاں پر نشٹ ہو گئے. تو کافی نقصان ہوا ہے ہندوستان کا. اور اب سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ایس جے شنکر کا جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو پہلے ہی سوچت کر دیا تھا, خبردار کر دیا تھا. تو اب لوگ ایس جے شنکر اور نریندر مودی اور امیت شاہ کو پکڑ رہے ہیں. لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ موٹی چمڑی کے, گینڈے کی چمڑی کے لوگ ہیں, ان کو کوئی شرم آنے والی نہیں. اور اندھ بھکتوں کا ٹولہ, گوبر بھکتوں کا ٹولہ, جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے, ٹوائلٹ بھری ہوئی ہے, ان کو سمجھ میں آنے والا نہیں. سنجے سنگھ نے بھی کہا, سنجے راؤت نے بھی کہا, راہل گاندھی نے بھی کہا کہ اگر ہمارے ملک نے اور ہمارے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اگر پاکستان کو حملہ کرنے سے پہلے بتا دیا تو یہ کون سی نیتی ہے, یہ تو غداری ہے کہ آپ دشمن کو پہلے بتا دیں میں کل حملہ کرنے والا ہوں, تو پھر دشمن وہاں موجود رہے گا. سارے آتنکوادی بھاگ گئے. جی ہاں,
تو اس کو لے کر راہل گاندھی نے پھر سخت سوالات کیے ہیں ایس جے شنکر سے، اور یہ بھی کہا ہے سخت انداز میں راہل گاندھی نے کہ ہندوستان کو پاکستان کے برابر کیوں لا کھڑا کیا گیا، پاکستان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ سنجے راؤت نے کہا کہ راہل گاندھی کے سوالات یہ جنتا کی آواز ہے، عوام کی آواز ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ پاکستان کی مذمت نندا ایک بھی ملک نے نہیں کی، اور کوئی ہمارے ساتھ کوئی بھی ملک کیوں نہیں کھڑے ہوا۔ ٹرمپ کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کرنے کے لیے، بیچ میں آنے کے لیے ٹرمپ کو کس نے کہا؟ ہندوستان کی خارجہ پالیسی تباہ ہو چکی ہے۔ تو یہ جو سوالات راہل گاندھی کر رہے ہیں، سنجے راؤت نے کہا کہ یہ جنتا کے دل کی آواز ہے، اور نریندر مودی وہ وزیر اعظم ہیں جس نے 10 سال میں کبھی بھی سوالات کا جواب نہیں دیا، کبھی پریس کانفرنس ہی نہیں کی کہ کوئی سوال ہی نہ پوچھے، اور کوئی سوال کرے گا تو پھر اس پر غداری کا مقدمہ یا کوئی بھی اور مقدمہ ٹھوک کر اسے جیل کی سلاخوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد۔ جی ہاں، شاہی عیدگاہ مسجد معاملے کو لے کر خبریں آ رہی ہے کہ کورٹ میں 4 جولائی کو اب سماعت ہوگی۔ متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد اور شری کرشن جنم بھومی سے متعلق لمبے عرصے سے تنازع وواد جاری ہے۔ اب اس میں ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ میں اس مقدمے کی اگلی سماعت اب 4 جولائی کو مقرر کی گئی ہے۔ یہ تنازع دراصل اس مقام سے متعلق ہے جو مسلمانوں کی شاہی عیدگاہ مسجد ہے، مگر ہندو فریق کا دعویٰ ہے کہ یہ مقام ان کی شری کرشن کی جنم بھومی ہے۔ معاملہ لمبے قانونی اور مذہبی پیچیدگیوں کا شکار ہے، اور دونوں جانب سے بار بار عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف ملک کو الجھائے رکھنے کی ناپاک سرکاری سازشیں ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے راجستھان سے، جے پور سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جو جے پور اپنی ثقافت اور اپنے پکوانوں کے لیے مشہور ہے، جس میں مٹھائیوں کی ایک دکان تہوار سویٹس ہے، اس تہوار سویٹس نے ایک اقدام کیا، اور جناب اب آپ کو بتا دیں کہ نفرتیں ملک میں کتنی بڑھائی جا رہی ہے کہ پہلے سڑکوں کا جو مسلم نام تھا اس کو بدلا گیا، شہروں کا نام جو تھا مسلم اس کو بدلا گیا، لیکن اب نفرتوں کی نیچتا اس حد تک پہنچ گئی ہے مودی جی کے دور میں، بی جے پی کے دور میں، کہ اب مسلم شہروں اور سڑکوں کے بعد مٹھائیوں کے نام بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ جے پور میں جو مشہور مٹھائی ہے میسور پاک، میسور پاک میں نے بھی بچپن سے کھایا، آپ بھی کھا رہے ہوگے۔ اب اس میں پاک لفظ ہے نا، مسلمان لفظ لگتا ہے نا، جھلکتا ہے نا پاک، جی ہاں پوتر۔ تو اب میسور پاک کا نام نفرتی چنٹوؤں نے میسور شری کر دیا ہے۔ اب انجلی جین جو اس یوں سمجھے کہ مٹھائی کی دکان کے مالک ہے، ان کا کہنا ہے کہ گاہکوں نے یہ تبدیل کرنے کی اپیل کی تھی۔ انجلی جین کے اس اقدام کے بعد جے پور کے دیگر دکانوں میں بھی گاہکوں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تبدیلیاں کی گئی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ جس لفظ پاک سے ان کو نفرت ہے کہ یہ مسلمان لفظ ہے، وہ لفظ جو ہے سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پکائیے، پکایا ہوا۔ اب یہ لفظ برسوں سے ہندوستانی کلچر کا، بھارتی سنسکرتی کا حصہ ہے، لیکن انجلی جین نے کہا کہ جب ہم شری اور بھارت کہتے ہیں تو گھر جیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن پاک بولنے میں ان کے باپ دادا پاک بولتے آئے اور پاک بناتے آئے میسور پاک، مگر اب ان کو پاک میں گھر محسوس نہیں ہو رہا ہے، جبکہ پاک لفظ بھارتی سنسکرتی کا ایک لفظ ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، کانگریس کے لیڈر اور مشہور شاعر عمران پرتاپ گڑھی کی کوششیں الحمدللہ رنگ لائی۔ جی ہاں، کیا کوشش؟ ممبئی حج ہاؤس میں جو یو پی ایس سی کوچنگ کلاسز چلتی تھی بند کر دی گئی تھی، لیکن الحمدللہ پرتاپ گڑھی صاحب کی کوششیں رنگ لائی، اور اب ممبئی حج ہاؤس کی یو پی ایس سی کوچنگ کلاسز پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ راجیہ سبھا میں پرتاپ گڑھی نے آواز اٹھائی، بالآخر تقریباً 2 برس بند رہنے کے بعد یہ کلاسز مفت
रिहायशी यूपीएससी कोचिंग क्लासेस फिर से शुरू हो गई है। वजारत बराए अकलियती उमूर की मातहत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इससे मुताल्लिक बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और ख्वाहिशमंद तलबा से इसके लिए दरखास्तें भी मंगाई है। मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी और दीगर रियासती सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए मुंबई हज हाउस में हज कमेटी के जरिए 2009 से फ्री रेजिडेंशियल यूपीएससी कोचिंग चलाई जा रही थी। इसमें मुंतखब तलबा को मुफ्त कोचिंग के साथ साथ हॉस्टल की सहूलियात भी फराहम की जाती थी। कोचिंग सर्विसेज के इम्तिहान देने वाले बिलखुसूस गरीब तलबा कोचिंग से फ़ायदा उठाते थे। उसके क़याम के बाद तकरीबन 25 तलबा यूपीएससी में सिलेक्ट हुए और 150 के करीब ने रियासती और दीगर सरकारी मुलाजमतों में कामयाबी हासिल की, लेकिन नफरती चिंटुओं की नज़र उसको लग गई थी। क्लासेस 2023 में बंद कर दी गई थी, मगर अब प्रतापगढ़ी साहब की कोशिशें रंग लाई और दोबारा मुंबई हज हाउस की यूपीएससी कोचिंग क्लासेस फिर से शुरू हो गई है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वज़ीर आला फडणवीस ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र हुकूमत की नई हाउसिंग पॉलिसी आ गई है और ऐलान भी हो गया है। और ऐलान ये हुआ है भाइयों बहनों कि 70,000 करोड़ रुपये में 35 लाख घर बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र की महायुति हुकूमत ने एक नई हाउसिंग पॉलिसी का ऐलान किया है जिसमें 2030 तक 35 लाख सस्ते मकानात बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दुआ करो कि ये वादा पूरा हो, सच्चाई के साथ पूरा हो और इसमें कोई घपला घोटाला ना हो। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, मसाजिद के लाउड स्पीकर को लेकर नफरती चिंटुओं ने इससे पहले काफी आवाज उठाई और कुछ ने तो भौंकने में कुत्तों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वो सारी खबरें आपको मालूम है, लेकिन अब फिर बड़ी खबर आ रही है। मसाजिद के स्पीकर को लेकर बीजेपी के एक नेता क्रेट सुमैया का मुतनाज़े विवादित बयान आया है। मुंबई एक माह में उन्होंने कहा कि मुंबई एक माह में लाउड स्पीकर से आजाद हो जाएगा। जी आजाद हो जाएगा। और महाराष्ट्र 2 माह में क्रेट सुमैया ने जिला कलेक्टर के दफ्तर को यह खबर दी है। भारतीय जनता पार्टी के ये विवादित लीडर है, नफरती लीडर है, जिनको मुसलमानों की अजान की आवाज से भी बड़ी तकलीफ होती है। इन्होंने कहा वो जालना के दौरे पर थे। इस मौके पर उन्होंने जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए ये बात कही है। जिला में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से जायजा मीटिंग ली और अब वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि मुंबई में अब तक 60% गैर कानूनी हॉर्न उतारे जा चुके हैं और मुंबई को 1 महीने में तो महाराष्ट्र को 2 महीने में लाउड स्पीकर से पाक कर दिया जाएगा। हो सकता है कि अल्लाह आपसे ही धरती को पाक कर दे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि अब बकरीद का, ईद उल अज़हा, कुर्बानी का त्यौहार मुसलमानों का आ रहा है। अब कुर्बानी के नाम पर आप जानते हैं कि धर पकड़, आतंकवाद, दहशतवाद, मॉब लिंचिंग, भगवा आतंकियों के हौसले अभी बुलंद है। गौ ज़बीहा बंदी जो कानून है, ऐन ईद के मौके पर कार्रवाई का अंदेशा है। गुज़िश्ता साल के हमारे पास तल्ख तजुर्बात है। इसको मद्देनजर रखकर उलमाए किराम ने मुसलमानों को ये कहा है, सलाह दी है, मशवरा दिया है कि मुसलमान बड़े जानवरों की कुर्बानी से बचें, गुरेज करें, एहतियात करें। हिकमत और दूर अंदेशी, होशियारी से काम लेना ये वक्त का तकाजा है। शर पसंदों के अजाइम को नाकाम बनाना जरूरी है, क्योंकि अब जो शर पसंद है, जो शरीर है, भगवा आतंकी है, वो आपको निशाना बनाएंगे। जी हाँ, आपकी जान कीमती है, अल्लाह के यहाँ भी जान की कीमत है। इसलिए हम आपसे, मैं भी, मुफ्ती हारून नदवी भी आपसे अपील करता है कि कुर्बानी अगर आप पर वाजिब है तो कुर्बानी के लिए सिर्फ वो एक ही जानवर नहीं है जिसको गवर्नमेंट ने बैन रखा है, और भी दूसरे जानवर है। धूम से कुर्बानी कीजिए, लेकिन भगवा आतंकियों को मौका न दीजिए। अब ये क्या करेंगे ये भी सुन लो। ये शेतकरियों के जरिए से आप तक बड़ा जानवर
पहुंचाएंगे भी और शेतकरी पैसे वैसे गिनकर घर चला जाएगा, फिर उसके बाद में आपके यहाँ रेड भी पड़ जाएगी, पुलिस भी आ जाएगी। तो ये सब मिली भगत होती है। इसलिए मुसलमानों से हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि तुम सिर्फ 6 महीना तक के बड़े जानवरों को छोड़ दो, निकाल लो दिमाग में से, फिर देखो आप कितना मजा आएगा। क्योंकि जितना आप खाते नहीं हैं उससे ज्यादा लोग खुद हिंदू भाई, किसान भाई, शेतकरी भाई इन बड़े जानवरों का कारोबार करते हैं और इस कारोबार के जरिए से वो बहुत कुछ कमाते हैं। जब आप छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक शेतकरी भाई खुद इन भगवा आतंकियों को निपट लेंगे। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त औरंगाबाद से आ रही है। औरंगाबाद से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद उमैर बिन मुफ्ती नईम ने बताया कि औरंगाबाद में आम खास मैदान में 25 यानी 25 को आइंदा कल यानी इतवार को आम खास मैदान में वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मोहम्मद उमैर ने बताया कि आखिरी मराहिल में मुस्लिम फैसला बोर्ड समेत नौजवानों की वसी पैमाने पर अवामी राब्ता मुहिम जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड की जानिब से 25 मई को मुनक़िद की जाने वाली औरंगाबाद शहर के आम खास मैदान में वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस की तैयारियां इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और तमाम जिम्मेदारों ने तमाम ही गयूर बेदार कौम से अपील की है कि बड़ी तादाद में आम खास मैदान में आए और हुकूमत को दिखाए कि ये तुम्हारा काला कानून हमें मंजूर नहीं है। हुकूमत को बताए कि औकाफ की जायदाद पर तुम्हारी नापाक और गिदड़ की तरह तुम्हारी नजर है, जिसको हम किसी भी हाल कामयाब होने नहीं देंगे। इस एहतजाज में शामिल होकर नेकियों में शामिल हो जाए, क्योंकि अपने हक की लड़ाई लड़ना और अल्लाह की मिल्कियत, अल्लाह की जायदाद, वक्फ की जायदाद को बचाने की मेहनत और कोशिश करना, ये भी बड़ा नेकी का काम है और इसका सिला आपको दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। इसलिए मैं जगह जगह, जैसे कल हमारे शहर में हुई, पर अब आइंदा कल औरंगाबाद में जहां जहां वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड की आवाज आपको लगाई जा रही है, आप वहां जरूर पहुंचे और इजलास और एहतजाज को कामयाब बनाएं और हुकूमत को बताएं कि हम इस काले कानून को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतजाज ऐसा करें कि इस काले कानून को वापस लेने पर हुकूमत मजबूर हो जाए। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया भाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद, जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।